کہتے ہیں عشق مصطفیٰ کا ایک عجیب رنگ دیکھا، اس دلدل بھرے اور اس حسد جلن بھرے سماج کے اندر بھی کچھ عاشق مصطفیٰ، کچھ نبی کے دیوانے، کچھ نبی کے غلام ایسے بھی ہیں جن کے کردار کی خوشبو دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ نصیر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سید صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ و مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں طواف کر کے مدینہ شریف پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں بڑا خوبصورت بازار لگا ہوا ہے۔ ذرا مچل کے گو سبحان اللہ۔ مدینے کی گلیوں میں بڑا خوبصورت بازار لگا ہوا ہے۔ سید صاحب آگے بڑھے، ان کو خواہش ہوئی کہ ایک جبہ خرید لوں، تو سید صاحب ایک دکان کے اندر گئے۔ جانے کے بعد ایک جبے کا ریٹ پوچھا، کہا صاحب یہ جبے کی قیمت کتنی ہے ذرا بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ یہ جبہ 50 ریال کا ملتا ہے۔ تو سید صاحب نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ پسند آ گیا ہے، آپ یہ جبہ پیک کر دیجئے۔ توجہ رکھیے گا حضرات، بڑی عمدہ بات کہہ رہا ہوں میں۔ سید صاحب نے کہا کہ اس جبے کو آپ پیک کر دیجئے، اس جبے کو آپ مجھے بیچیے۔ سید صاحب نے 50 ریال نکالے، لیکن دکاندار سید صاحب کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہتا ہے صاحب آپ مجھے بڑے اچھے شخص معلوم ہوتے ہیں، یہی جو جبہ آپ نے پسند کیا ہے میرے دکان سے دور کی طرف دیکھیے، 2 دکان چھوڑنے کے بعد جو تیسرا دکان آپ کو نظر آ رہا ہے اس دکان میں بھی یہی جبہ ملتا ہے اور یہی قیمت پر ملتا ہے، آپ برائے مہربانی اس دکان سے اس جبے کو خرید لیجیے۔ سید صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی خواہش ہے، آپ بیچنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اس دکان سے خرید لوں گا۔ سید صاحب دکان سے نکلے اور وہ تیسرے نمبر کی دکان پر جا کر کے پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے جبے کا ریٹ پوچھا، جبے کی قیمت پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ 50 ریال ہے۔ تو سید صاحب نے وہاں سے 50 ریال میں وہ جبہ خرید لیا۔ خرید کر جب واپس آنے لگے تو سید صاحب کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ پہلا والا دکاندار ہنسنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے۔ ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سید صاحب کے دماغ میں خلل پیدا ہوا، شک پہ آئے، دکان کے اندر گئے، دکاندار سے پوچھا بھائی آپ کے پاس ہم نے جبہ خریدنے کے لیے آپ کی دکان پہ آئے لیکن آپ نے ہمیں جبہ نہیں بیچا، دوسرے دکان کی طرف بھیجا، ہم نے اس دکان سے جبہ خریدا، جب واپس آ رہے ہیں تو آپ ہنس رہے ہیں، میٹر کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ذرا کھل کر کے بتاؤ، مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس دکاندار نے مسکرا کر کہا صاحب دن بھر کا عرصہ گزر گیا، صبح سے لے کر کے شام ہونے کو آیا ہے اور میری دکان میں آج کافی گراہک آئے، کافی خریدار آئے اور میں نے خوب خریداری کی، خوب فروخت کیا، خوب سامان بیچے، کپڑے بیچے، لیکن میں دیکھتا رہا کہ پورا دن گزر گیا ہے، وہ تیسرے نمبر والا دکاندار اس کے دکان میں ابھی تک ایک خریدار نہیں پہنچا۔ تو میرے بال بچوں کا تو کھانے پینے کا انتظام آج ہو گیا، مجھے اندیشہ تھا کہ اس کے بال بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں، اسی لیے ہم نے آپ کو اس کی دکان پر بھیج دیا ہے۔ سید صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عشق مصطفیٰ کے رنگ کے بارے میں صرف سنا تھا میں نے اس دن مدینے کی گلیوں میں دیکھ لیا کہ حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا رنگ کسے کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا نبی کا دیوانہ ایک نبی کے حدیث پر عمل کرتا ہے تو آج سے 200 سال کا عرصہ، 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس حدیث پہ عمل کرنے کی جو خوشبو ہے، اس کی جو برکت ہے، دیکھو آج علی محلہ کا امام تمہیں بتا رہا ہے۔ تو ایک حدیث پاک پہ عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ تم چلے جاؤ گے، تمہاری نسلیں چلی جائیں گی، آنے والی نسلیں اس حدیث پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر ایک بھی بندہ اس حدیث پر عمل کر لیا، تمہارے کردار سے وہ متاثر ہو کر کے اس حدیث کو مان لیا اور اس حدیث پہ عمل کیا، کسی انسانیت کی بھلائی کر دی، کسی مسلمان کو مجبوری سے آسانی کے طرف لے آیا، تو پھر رہتی دنیا تک، قیامت تک اس حدیث کی برکت چلتی رہے گی، اور کل قیامت کے دن اسی حدیث کے بدلے میں، اسی حدیث پہ عمل کرنے کے بدلے میں تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ۔ لیکن مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہنے والے
ہمیں آج حضور کے ولادت کا دن معلوم نہیں، ربیع الاول شریف کا دن معلوم نہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آج مسلمان ان حدیثوں پر عمل کرنا کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت تو دیکھو، جہاں پر وہ مسلمان ایک مسلمان بھائی کے لیے اپنے دکان کا سامان نہیں بیچ کر کے اس کے دکان سے خریدنے کو بولتا ہے، آج کے سماج کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہمارے بغل والے دکان میں زیادہ خریدار ہو رہے ہیں تو دوڑ کے ہم گنی کے پاس پہنچتے ہیں، مولانا صاحب ایک لمبا سا تعویذ دے دیجئے کہ اس کے دکان کے گراہک جو ہے سب میرے دکان میں آ جائے۔ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں صاحب؟ یہ نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کا کردار میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا، اللہ کے کلام پہ بھروسہ کرنے والا، وہ یہ بھروسہ کرتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے اور اللہ ہی کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھروسہ کرتا ہے کہ کلام پاک کو لٹکا دیں گے تو روزی آ جائے گی، لیکن اسی کلام پاک پہ وہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس طرح کے حالات تمہارے رہے تو بتاؤ وہ دن دور نہیں ہے جب تمہاری نسلوں کو اٹھتے بیٹھتے گالیاں دی جائیں گی۔ آج لوگ جاہلوں سے علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاہلوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے صاحب؟ جیسے ہی تھوڑی سی غربت آئی، تھوڑی سی کاروبار میں کمی آئی، یہ نہیں سوچنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لے تعویذ پہ دے تعویذ، لے دعا پہ لے دعا دیے جا رہا ہے۔ کہیں پر کسی گنی کے پاس پہنچا، وہ کہتا ہے مردار کی ہڈی چاہیے، فلانے کی کھال چاہیے، فلانے کا بال چاہیے، فلانے کا فلاں چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچو، کلام پاک پہ بھروسہ کرو۔ اور ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے اس طرح کا شخص تو ہم کہتے ہیں یہ فلانا کلام پاک ہے، اسے لے جاؤ، اسے جو ہے اپنی دکان پہ رکھو، برکتیں آئیں گی، اور فلانا درود پڑھ کر کے دکان کھولنا۔ تو کیا کہتا ہے پتہ ہے امام صاحب؟ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب اسی لیے آپ لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں، گنی سبھی ٹھیک ہے، تم یہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھو، یہ درود پڑھو، اتنا سب جانتے تو تمہارے پاس آتے ہیں ہم۔ عالموں کے پاس وہ لوگ نہیں آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں گنی کے پاس اور اپنے ایمان و عقیدے کو برباد کر کے چلے آتے ہیں، ڈھونگی پاکھنڈیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس آنے والا شخص وہی غریب غربا جو کچھ نہیں جانتا ہے، جانکار لوگ سب ادھر چلے جاتے ہیں اور ڈھونگیوں پہ پاکھنڈیوں پہ اپنی دولتوں کو لٹاتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کی جائے گی۔ کیا وہ جاہل تمہاری شفاعت کرے گا؟ بتاؤ۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کلام پاک کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے سہارا لینا شروع کر دے، دعا و درود کو ترک کر کے گنڈا اور مٹی اور فلاں طرح کی چیزیں، گنیا سے یہ وہ فلاں چیزیں لے کر کے اپنے گھروں پہ لٹکائے، اپنی اولادوں کے گلوں میں باندھے اور اپنے گھروں پہ ٹنگائے، اور اگر کسی جاہل کسی کافر کے پاس سے اگر وہ تعویذ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیریت کے ساتھ نہیں ہونے والا، آخر میں وہ بے کلمہ اور بے ایمان ہو کر کے مرنے والا ہے۔ تو تھوڑا سا ہوش کرو۔